بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ یہ بہت پیاری مدنی بہار جو ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارے اسلامی بھائی محمد قاسم اتاری الحمدللہ ربیع النور شریف 1436 بمطابق 2014 جنوری میں امیر علیہ سنت کی ملاقات کے لیے 12 دن کے مدنی قافلے میں فیضان مدینہ باب المدینہ حاضر تھے۔ تو جب ان کی امیر علیہ سنت سے ملاقات ہوئی تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، باپا یہاں پہ موبائل چارج کرنے کا بہت مسئلہ ہے۔ تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان کا ہاتھ میں ہاتھ لیے، تقریباً 11 سے 12 منٹ ان کے ہاتھ میں ہاتھ باپا کا تھا۔ الحمدللہ اس کی برکت سے آج تقریباً مارچ کی 12 تاریخ ہے اور الحمدللہ جنوری سے لے کے یہ مارچ تک ان کو موبائل چارج نہیں کرنا پڑا اور خود بخود آٹومیٹک طریقے سے ان کا موبائل خود بخود جو ہے نا قدرتی طور پہ چارج ہو رہا ہے۔ موبائل چارجنگ کا بہت پرابلم ہے آپ کے اجتماع میں، تو پاپا نے میرا ہاتھ لیا، موبائل اس کے اندر رکھا اور 12 منٹ تک دبائے رکھا۔ 12 منٹ دبانے کے بعد بابا کے ٹرانسفارمر سے ایسی وولٹیج اندر گئی، 3 مہینے لنگے دوبارہ چارج ہی نہیں کرنا پڑا۔ یہ دیکھیے ان کا موبائل، یہ ابھی بھی چارج ہو رہا ہے۔ دیکھیے ابھی بھی ان کا جو ہے نا وہ بیٹری والی سائڈ جو ہے نا چارجنگ پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ اتنی زبردست مدنی بہار ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے ولی کی بارگاہ میں جو عرض کیا جائے الحمدللہ ہر کام پورا ہو جاتا ہے۔ آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بغیر کسی چارجر کے، چارجر نہیں لگا ہوا اس میں دیکھیں، لیکن موبائل چارج ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، فیضان مدنی مذاکرہ صلو علی الحبیب صلی اللہ، ابھی بھی چارج ہو رہا ہے۔ دیکھیں ابھی بھی ان کا جو ہے نا وہ بیٹری والی سائڈ جو ہے نا چارجنگ پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ اتنی زبردست مدنی بہار ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے ولی کی بارگاہ میں جو عرض کیا جائے الحمدللہ ہر کام پورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا موبائل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کی چارجنگ ہو رہی ہے، اور اچھی طرح دیکھیں اس میں کسی قسم کا کہیں کوئی چارجر نہیں لگا ہوا۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے، ایک صاحب اس طرح سے اپنا موبائل دکھا رہے ہیں اور اس میں یہ بیٹری کے سیل چل رہے ہیں، چارجنگ ہو رہی ہے بغیر چارجر کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے مولانا صاحب تھے، ہمارے حضرت صاحب تھے، ہم نے ان کے ہاتھ میں دیا اور اس کے بعد سے یہ چارجنگ ہو رہی ہے، یہ ان کی کرامت ہے۔ بھئی ایسی کوئی کرامت نہیں ہے، یہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ موبائل میں بعض اوقات کسی بھی موبائل میں مسئلہ ہو سکتا ہے اور یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ خود ہی صحیح ہو جاتا ہے۔ ابھی بیٹری نکال کے دوبارہ لگائیں گے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن لوگوں کو مذہبی طور پہ گمراہ کرنا کتنی بڑی غلطی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ یہ اس طرح سے دین ثابت نہیں ہوتا، اس طرح سے مذہب ثابت نہیں ہوتا۔ ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، میں کہتا ہوں کہ باپا جانی ہی اس کے اوپر وہ دم کر دے، تاکہ کل کو اگلا بہانہ آپ یہ نہ بناؤ کہ جی آپ کی زبان میں تاثیر نہیں ہے، وہ کوئی بندہ اس طرح کا ہو جس کی زبان میں تاثیر ہو تو وہ پھر باپا جانی خود ہے، تو وہ کر کے بتائیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے ایک مرید، اس بچارے کا موبائل خراب ہو گیا جس کے اوپر وہ چارجنگ والا جو سگنل تھا وہ بار بار یوں حرکت کر رہا تھا، وہ اکثر موبائل میں وہ ایرر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی باپا جانی سے جب سے ہو کے آئے ہوں تو مسلسل بغیر چارجر کے ہی چارج ہو رہا ہے، اور اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی۔ تو یہ لوگ میرا خیال ہے کہ اسلام کے لیے ایک بدنامی کا باعث بنے میں، اسی لیے پھر ان کے ان واقعات کے اوپر میمز بنتی ہیں اور اتنی غیر ذمہ داری کا یہ لوگ ثبوت دیتے ہیں۔ یہی باپا جانی اپنی ایک ویڈیو میں بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک مفتی صاحب جو فوت ہوئے، ان کے مدرسے کے، ان کے مرید تھے، ان کی قبر پہ کچھ لوگ حاضر ہوئے تو اندر سے نماز پڑھنے کی قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی اور ظہر کا وقت تھا۔ سارے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ زہر کے وقت تو قرات نہیں ہوتی، یہ آپ کو بھی پتا ہے، اب دیکھیں زہر کے وقت تو سائلنٹ رہتا ہے۔ جی سائلنٹ ہوتا ہے اور آہستہ آواز میں ہوتا ہے۔ اب اگر قبر کے اندر سے قرات کی آواز باہر آ رہی ہے اور وہ بندہ ظہر بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جھوٹ پکڑا گیا، واقعی جھوٹ ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ یعنی کم از کم اسے مغرب عشاء کرتے، کم از کم جھوٹ تو طریقے سے سلیقے سے بولا کریں۔ کل تک ویڈیو کیمرے کو حرام کہتے تھے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کہا نہیں بہتر ہے بچیں لیکن حرام نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا کہ مباح ہے، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، پھر آہستہ آہستہ کہا نہیں اگر استعمال کریں تو یہ صدقہ جاریہ آنے والی نسلوں کے لیے کہ آپ کی ویڈیوز ریکارڈ ہوں گی، اور آج کہہ رہے ہیں واجب اور فرض ہے، اس کے بغیر یہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتے، اور اپنے ٹی وی چینلز بنا لیے ہیں ان لوگوں نے۔ اب دیکھیں یہ جو الیاس قادری صاحب ہیں مدنی چینل والے، ہمارے ایکس مرشد رہے ہیں، ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہمارے جتنے سینئرز تھے انہوں نے اپنے گھروں میں ٹی وی توڑ دیے تھے ہاکیاں مار کے
کہ یہ نبی الاسلام کا دشمن ہے. آج ان کے مدنی مراکز کے اندر بڑی بڑی LEDs لگی ہوئی ہیں. ہاں تو میں نے پھر یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے ماننے والوں کو بتائیں کہ جو نبی الاسلام کا دشمن تھا اب اس کی نبی سے دوستی ہو چکی ہے اتنی کہ وہ ہماری مسجد میں آ گیا. یہ بتائیں. ایک کتابچہ ویسے انہوں نے لکھا, جی ایک کتابچہ انہوں نے لکھا کہ میں پہلے ویڈیو کیمرے والے معاملے کو حرام سمجھتا تھا لیکن اب جائز سمجھتا ہوں. یہ انہوں کی ایک نیکی ہے کہ انہوں نے کی ہے, لیکن اسے ذرا کھول کر بیان کرنا چاہیے تھا کہ جو آپ پرانے خواب بیان کیا کرتے تھے کہ جی ٹی وی جب گھر سے نکالا تو نبی الاسلام کی زیارت ہوگی, تو آپ نے تو مسجد میں لا کے ٹی وی داخل کر دی ہے. وہ پھر خواب جھوٹے تھے یا آپ اب جھوٹے ہو چکے میں؟ یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا یہ اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں تو میں نے ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ رکھی ہے ان کے لیے. خود ان کے جو بڑے بزرگ ہیں خادم رضوی صاحب, وہ کہا کرتے تھے کہ امام مالک کا قول ہے کہ امت مر جائے اس سے پہلے کہ نبی الاسلام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ اسے روک نہیں پا رہی. تو میں نے کہا تھا بابا جی آپ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں بزرگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, تو آپ کے بزرگ کیوں نہیں مر جاتے جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یوٹیوب سے نبی الاسلام کی شان میں جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں وہ کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا دیتے؟ امت کیا وہ امت ہی نہیں ہے؟ انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا, یا وہ اپنے نبی کے غدار ہیں؟ اور ان کی تو سب سے بڑی ڈیوٹی ہے کیونکہ وہ ڈرائیونگ پوسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ کچھ نہیں کر سک رہے تو اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بزرگ اڑتے ہیں, چھوڑ دیں. میں نے کہا تھا مینار پاکستان سے ان بزرگوں کو نیچے پھینکتے ہیں, یہ اڑ کے بتائیں. کوئی نہیں اڑ سکتا. اسٹیچو آف لبرٹی کو ادھر لے آئیں. جی کچھ نہیں, یا اسٹیچو آف لبرٹی کو مارگلا ہلز پہ لا کے رکھیں, انشاءاللہ ہمارے پرائم منسٹر بھی, آرمی چیف بھی ان کی بیعت کر لیں. قسم کے عقائد اور نظریات ہمارے سب کانٹیننٹ میں پھیلے ہوئے ہیں نا, اور میں کہتا ہوں کہ گمراہی کے لیے زرخیز ترین زمین جو ہے یہ سب کانٹیننٹ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کی زمین ہے. عجیب و غریب دیو مالائی قصے کہانیاں اور واقعات مشہور کر کے اور پتہ نہیں کیا عوام الناس کو پاگل کیا ہوتا ہے, اور آپ اس طرح کی باتیں کریں تو کہتے ہیں جناب یہ بزرگوں کی گستاخی کر دی ہے. ہم کہتے ہیں بزرگوں کو کہیں خدا کے لیے اپنی گستاخی کروانا بند کریں, اب آئیں پبلک میں آ کے دکھائیں جو کچھ ہے ان کے پاس, لوگ گستاخی کرنا بند کر دیں گے. ہم سارے سوشل میڈیا کو بھی بلا لیتے ہیں, پرنٹ میڈیا کو بھی بلا لیتے ہیں, اور چینلز والوں کو بھی بلا لیتے ہیں, BBC کو, CNN کو, جیو کو بلا لیتے ہیں, ARY والوں کو, دنیا والوں کو, سب کو بلا لیتے ہیں. بزرگوں کو کہ سامنے آئے, اپنی بےعزتی اتنے عرصے سے کروا رہے ہیں اور خصوصاً میرے ذریعے تو بہت زیادہ کروا رہے ہیں, سامنے آئے اور وہ ساری چیزیں کر کے دکھا دیں. آپ کو بیان کرتے ہوئے شرم و حیا آتی ہے نہ سننے والوں کو کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کیا آپ دین لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت اسلام کے اوپر, اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ علماء کر رہے ہیں جو اس طرح کی قصے کہانیاں سنا کے اپنے بزرگوں کے بارے میں لوگوں کو دین کی غلط پکچر پیش کر رہے ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کتنے غیر مسلم ہیں جو اسلام کا پھر مذاق اڑا رہے ہیں. میں تو اب میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو اسلام چھوڑ گئے ان صوفیوں کی وجہ سے. اسلام قبول کیا, ان کی حرکتیں دیکھی, انہوں نے کہا یہی کچھ ہم نے کرنا تھا تو ہم ادھر ہی ٹھیک تھے, اسلام ہی چھوڑ گئے, الٹے اسلام کے مخالفین بنے ہوئے ہیں. ابھی تو میں اس ٹاپک کی طرف آ نہیں رہا ہوں ورنہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے غلط ایٹیچیوڈ نے کس طرح اسلام سے متنفر کروایا لوگوں کو. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ ساری کی ساری باتیں, اور پھر اس کو کرامات کا اور ان چیزوں کا نام دیا ہوا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہ سے ڈر جائیں. اور پھر اتنے عجیب و غریب قسم کے واقعات مشہور کیے ہوتے ہیں. جی وہ فلاں بزرگ کے پیچھے نماز پڑھنے گئے, انہاں سجے پاسے سلام پھیریا سارے حافظ ہو گئے, کھبے پاسے پھیریا سارے ناظرہ پڑھ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ کتنی بیچارے تگ و دو کے ساتھ آیات یاد کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بار بار ان کو قرات کرنی پڑتی تھی. جبھی تو آپ نے منع فرما دیا تھا کہ امام کے پیچھے قرات نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے, وہ بھی سختوں میں پڑھنی ہے. وہ کیوں پیچھے قرات کرتے تھے؟ تاکہ یاد ہو جائے. مصحف ریٹن فارم میں ہر شخص کے پاس ہوتا نہیں تھا, کاغذ کوئی عام تو نہیں تھا, چمڑوں پر اس طریقے سے اونٹ کی شانے کی ہڈی کے اوپر کپڑے کے اوپر لکھی ہوئی آیات چند لوگوں کے پاس ہوتی تھی, باقی تو سارے سنا کے یاد کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کرواتے تھے, 5 نمازیں جب فرض نہیں ہوئی تھی, یہ تو مدینہ شریف میں فرض ہوئی ہے نا, مکے میں 13 سالہ مکی دور کے اندر صرف قیام اللیل تھا, رات کی نماز ہوتی تھی, نوافل ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, صحابہ آپ کے پیچھے پڑھتے تھے. آپ اونچی آواز میں پڑھتے تھے تو وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ ان کو یاد آ جائے, ریپیٹ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے پاسے سلام پھیر کے سارے حافظ تھے, کھبے پاسے سارے ناظرہ نہیں بنائے, کوڑ مار دینے. ایسے نہیں ہو سکتا. دنیا بقدر ایفٹ ہے میرے بھائیوں, یہ امپاسبل ہے.
یہ ہو ہی نہیں سکتا. حتیٰ کہ سورۃ القیامہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ جو قرآن جبرائیل مجھ پر پڑھ رہے ہیں, مجھ پر نازل ہو رہا ہے, میرے دل پر مجھے یاد ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں کہ قرآن آپ کو کہیں بھول نہ جائے, ہمارے ذمہ ہے آپ کو یاد کروا دینا, اس کو پڑھا دینا, اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے. یہ کون سے بزرگ ہیں جو دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں سارے حافظ, بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں سارے ناظرہ, جھوٹ مار دینے, اسی لیے ان جناب بزرگ پیدا ہونا ہی ختم بند ہو گئے ہیں. انشاءاللہ ان قیامت تک بزرگ نہیں ہے پیدا ہونا, میں تمہیں دس دیا, کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے. اب جو جھوٹ آپ بولیں گے اگلے دن مارکیٹ میں آ جائے گا. ابھی دیکھ رہے ہیں مولویوں کے چٹے بٹے کھل کے ویڈیوز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں. ہم تو پہلے کہتے ہیں جناب یہ مولوی آپ کا مال بھی لوٹیں گے, آپ کی عزت بھی لوٹیں گے, جب موقع ملے گا آپ سے جان بھی آپ کی لے لیں گے اپنی خاطر, اللہ کی خاطر نہیں, اپنی خاطر. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے, امت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اور یہ قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کو مرے ہوئے بزرگوں کی عبادت کروا رہے ہیں. بھائی آپ کا دعویٰ ہے دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہوتی, بزرگ لے کے ہے سامنے. اتنی مٹی پلید ہو رہی ہے آج کل بزرگوں کی, آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے. سامنے ہے, اپنا دفاع کریں آ کے کہ ہم ہیں یہ. اور ہر طرف جھوٹ پھیلایا ہوا ہوتا ہے. تو سب یہ جھوٹ ہے میرے بھائیوں, اس طریقے سے نہیں ہوگا, ایفرٹ کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہے. یہ سارے معاملات تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں, ان کی بھی جنگوں کے اندر کیا معاملات ہوئے ہیں. یہاں پہ کہتے ہیں بزرگوں نے ایک نگاہ ماری جناب ہے کر دیتا, اور وہاں آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی گردنیں کٹی ہیں قتال میں, آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئی ہیں, کان کاٹے گئے ہیں, زبانیں کاٹی گئی ہیں, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں. تو آپ کے بزرگوں کے مرتبے صحابہ کرام سے زیادہ ہے؟ معاذ اللہ سے نیور, ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر بھی عجیب و غریب لوگوں نے قصے کہانیاں جناب مشہور کیے ہوتے ہیں. جی فلاں جناب بزرگ کے مزار کے اوپر جناب ادھر جناب کوئی چلا جائے تو کوئی شے ادھر چگ لیتے, انا ہو جاتا ہے.